الرحيم معزز المکرم بقریب خلوص و محبت لائق احترام حضرت علامہ مولانا اقبال مدنی صاحب، میرے کرم فرما حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین صاحب سعدی و دیگر شرکائے بزم، معزز علماء، قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، لا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعة بعد شریعتی ولا سنة بعد سنتی ولا کتاب بعد کتابی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے اس علاقے میں یہ میری پہلی حاضری ہے۔ یہ بات میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ الحمدللہ مہمان کی قدر کرنا جانتے ہیں، اور مہمان کی قدر کرنا یہ کسی دنیا دار نے ہمیں نہیں بتایا، یہ طریقہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا۔ ماشاءاللہ مولانا اقبال مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہی کے گھر پہ قیام کیا، بہت خیال رکھا، اور ان کی محنتیں اور مشقتیں کاوشیں یہ میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے خود دیکھ رہا ہوں، اور جیسے ابھی حضرت بول رہے تھے تو لہجہ بتا رہا تھا کہ دین و سنیت کا ایک دل میں درد ہے جو واقعی ہونا چاہیے۔ اب آپ سے میری اتنی گزارش تو میں آپ سے کر ہی سکتا ہوں مہمان ہونے کے ناطے، کیونکہ اس علاقے میں جہاں میں بولتا ہوں، اور میرا خود کا مزاج بھی ہے کہ میں بات کو سمجھنا اور سمجھانا یہ زیادہ پسند کرتا ہوں، اور آپ سے اتنی امید میں لگا سکتا ہوں کہ جب تک بھی میں بولوں گا آپ میرے ایک ایک لفظ کو بغور سماعت بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں سننے کا ثبوت بھی دیں گے۔ وہ ثبوت سننے کا کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ سبحان اللہ بولیں، آپ قبرستان جائیں، حضرت قبرستان جائیں، قبرستان ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل
اور ہلکے سے بولے, مجھے آواز نہ آ جائے کہیں آپ کی. السلام علیکم. آپ تو ڈر رہے ہیں, آپ کو بھی تو سلام ہونا ہی ہے یہ. السلام علیکم یا اہل القبور. لیکن قبر سے آواز سب بول رہے ہیں, قبر سے آواز نہیں آتی. وہ جس دن آ گئی تو آپ نہیں جاؤ. اردو تو سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کی. تو قبرستان میں آواز نہیں آتی تو مجھے لگنا چاہیے کہ میں خطاب زندوں سے کر رہا ہوں, قبرستان میں نہیں. میں سب کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں, لیکن جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے. اور ایک بات حضرت میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ یہ سوکھا کٹھا نام کس نے رکھ دیا نا. سنیں آپ, ایک بڑی پیاری بات میرے دماغ میں آئی. اگر آپ اتفاق کریں گے تو اچھی بات ہے, نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو محبت کا سودا ہم تو دے ہی رہے ہیں. سوکھا کٹھا جہاں پہ غلامان رسول ایسے ہرے بھرے ہوں, جہاں ہر سال قرآن پاک کے حفاظ فارغ ہوں, جہاں اقبال مدنی جیسا متحرک بندہ ہو, جہاں مسجد آباد ہو, مدرسہ آباد ہو, تو میرے نزدیک وہ سوکھا نہیں ہے, وہ تو ہرا بھرا ہے. آپ کہتے رہے میں سوکھا نہیں کہوں گا, آپ کی مرضی ہے بھائی. اور ایک میں شعر پڑھ دوں, اپنی ذمہ داری سے ذرا بول کر مجھے بتائیے گا آپ سمجھے کیا نہیں سمجھے. اور میں پوری دلیل سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. آقا جب مدینہ نہیں گئے تھے, مدینہ آپ کو جہاں جگہ مل رہی آپ بیٹھ جائیں. میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی بولے گا ویسی باتیں تو میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا, میں بول نہیں پاؤں گا. سنیے ذرا ابھی جو بات کہہ رہا ہوں. آقا جب مدینہ نہیں گئے تھے, یہ علماء بیٹھے ہیں, اس سے پہلے مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا, یثرب تھا, مطلب بیماریوں کا گھر. لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنا قدم رکھا, اپنا قدم مبارک رکھا. اللہ نے یثرب کا نام بدل دیا اور اس کا نام مدینہ رکھ دیا. پہلے لوگ کہتے تھے بیماریوں کا گھر, آقا نے قدم مبارک رکھا, اللہ نے شفا کا گھر بنا دیا. اللہ نے اسے شفا کا گھر بنا دیا. تھوڑی آواز ذرا ٹھیک آ رہی ہے نا آپ کو. ایک شعر ہے, وہ شعر سنا رہا ہوں آپ کو, اپنی تقریر کرنی ہے. اگر آپ سمجھ گئے تو پوری مسجد مجھے لگ رہا ہے کہ سبحان اللہ کہے بغیر رہے گی نہیں. عشق نبی سے پہلے, عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا. حضرت عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا, جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا, سب بولے پوری مسجد, عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا. مجھے لگنا چاہیے کہ آپ سن رہے ہیں. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا, جیسے نبی سے پہلے مدینے کا. سبحان اللہ. لہذا آج سے یہ نام اگرچہ لکھا ہوا ہے سوکھا کٹھا, لیکن یہ آج سے ہرا بھرا علاقہ ہے. اور میری دلی دعا ہے اللہ اس مدرسے کو, اس محلے کو, اس علاقے کو اللہ ہمیشہ ہرا بھرا رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. لہذا اس کانفرنس کا جو نام ہے عظمت قرآن کانفرنس, میری گزارش ہے چونکہ جو ٹائٹل ہے اس پر تھوڑی سی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا. بڑی غور کیجئے گا آپ میری بات پہ. عظمت قرآن کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ اللہ کی کتاب جو ہے نا, جو قرآن, جن کے سینوں میں یہ قرآن پاک محفوظ ہے, آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن کو نازل کیا. یہ قرآن ہے کیا, ذرا مجھ سے غور سے سنتے چلیے. اللہ رب العزت نے قرآن سے پہلے بھی کتابیں دنیا میں نازل فرمائی ہے. بڑی بڑی 3 کتابیں دنیا میں آئی. انجیل
انجیل چاہیے، اپنے عبادت خانے میں آؤ. اے داؤد تمہیں زبور چاہیے، اپنے عبادت خانے میں آؤ. اللہ نے تمام انبیاء کو ان کی عبادتوں کی جگہ میں بلا کر انہیں کتابیں دے دی. اللہ کہے میں آپ کو بات سمجھا پاؤں، انجیل ایک بار میں دنیا میں آ گئی، تو ایک بار میں دنیا میں آ گئی، زبور ایک بار میں دنیا میں آ گئی. لیکن پتہ کیا ہوا؟ لوگوں نے ان کتابوں کے اندر گھٹا بڑھا دیا، مطلب اللہ کے احکام کو بدل دیا، اللہ کی باتوں کو بدل دیا. حالانکہ یہ کتابیں دنیا میں ایک بار میں آئی تھی، آ کر کے بکھر گئی، آ کر کے سلامت نہ رہی. لیکن میں قربان جاؤں قرآن پاک کی عظمت پر، قرآن پاک کی بلندی پر. قرآن پاک دنیا میں ایک بار میں نہیں آیا، بلکہ ضرورت کے مطابق قرآن دنیا میں آتا رہا. کبھی مکے میں قرآن اترتا ہے، کبھی مدینے میں قرآن اترتا ہے. 23 سال تک قرآن پاک دنیا میں نازل ہوتا رہا، تھوڑا تھوڑا کر کے آتا رہا. کبھی کوئی سورت، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی آیت کا جز. علماء کی توجہ چاہوں گا، پہلی کتاب کی شکل میں آئی اور آ کر کے بکھر گئی، آ کر کے سلامت نہ رہی. لیکن قرآن پاک دنیا کے اندر ایک بار میں نہیں آیا، بلکہ 23 سال تک بکھر بکھر کے نازل ہوتا رہا. لیکن اللہ نے قرآن کو ایسا جمع کیا، اب قیامت تو آئے گی لیکن قرآن پاک کا نہ ایک حرف کوئی گھٹا سکتا ہے، نہ کوئی ایک حرف بڑھا سکتا ہے. اللہ اکبر. پہلی کتابیں آ کے بکھر گئی، قرآن بکھر کے آیا اور آج تک ویسا تھا ویسا ہی ہے. محبت سے سبحان اللہ بولے، تھوڑا سائڈ میں کریے اس کو، تھوڑا سائڈ میں کر دو، بس یہاں کر دو اس کو. ذرا محبت سے بولنے سبحان اللہ. اللہ اکبر. بات دیکھیں، اس میں زیادہ مجھے اچھا محسوس ہو رہا ہے جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن پاک اللہ اکبر اتنی عظیم کتاب ہے اور یہ علماء بیٹھے ہیں، لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ قرآن پاک میں گھٹا دیں گے، قرآن پاک سے کچھ کم کر دیں گے. ابھی آپ نے کچھ زمانے پہلے سنا ہوگا ایک بہت بڑا مکار آدمی جس کو وسیم رضوی کہتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ قرآن پاک سے 36 آیتوں کو نکال دیں گے. لیکن تاریخ رہی ہے جب کسی نے قرآن پاک پہ انگلی اٹھائی ہے اللہ نے اسے بدل کے رکھ دیا. لیکن قرآن آج تک ویسا کا ویسا ہی ہے. قرآن پاک کو نہ کوئی گھٹا سکتا ہے، قرآن پاک کو نہ کوئی. آپ بول نہیں رہے سبحان اللہ، سمجھ میں نہیں آ رہا. لہذا میں قرآن کی بات آپ سے کرنے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. اللہ اکبر. ضرورت یہ ہے میرے عزیز قرآن سے محبت ہو، قرآن سے پیار ہو، قرآن کی عظمت آپ سمجھے. میں آپ کو بڑی علمی بات سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا پورا مجمع سبحان اللہ بول دے. کی بات آپ اور سنیے. بات کیا ہے؟ مولانا اقبال مدنی صاحب غور کرنا ذرا، اسے رہنے دے دوری کوئی مسئلہ نہیں ہے. آواز آپ کو صاف آ رہی ہے میری؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ بولیں. ابھی تو آپ کو گفتگو سننی ہے، ذرا سنیے. بات کیا ہے؟ آپ جو زبان بولتے ہیں، مطلب کہیں کشمیری زبان بولی جاتی ہے، کہیں اردو زبان بولی جاتی ہے. میں ذرا اس پر خاص توجہ چاہوں گا. مطلب دنیا کے اندر بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں. عظمت قرآن کانفرنس ہے نا، تو عظمت سنیے. دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ کہیں ملیالم، کہیں تیلگو، کہیں پنجابی، کہیں کشمیری، کہیں عربی، تو کہیں اردو. لیکن ہر زبان کے پیچھے آپ کو دو باتیں ملیں گی، مطلب قدیم اور جدید، ماڈرن اور اولڈ زبان. مطلب 100 سال کا عرصہ گزرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ پرانی زبان ہے اور آج کی یہ نئی زبان ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو پہلے کشمیری بولی جاتی تھی، آج کی کشمیری میں تو فرق آ گیا. پہلے اور الفاظ ہوتے تھے، آج الفاظ استعمال الگ ہوتے ہیں. مطلب آپ ایک مثال سے اور سمجھ لیں، جو پہلے اردو بولی جاتی تھی،
میر امن کے زمانے میں، اقبال کے زمانے میں، غالب کے زمانے میں، اور آج کی اردو آپ دیکھ لیں تو آپ کو کہنا پڑے گا اقبال کے زمانے کی اردو قدیم اردو ہے، آج کے زمانے کی اردو یہ نئی اردو ہے۔ مطلب ہر زبان کے پیچھے دو باتیں آپ کو ملیں گی، قدیم اور جدید، ماڈرن اور اولڈ زبان۔ ہر زبان 100 سال گزرتے ہیں، الفاظ بدل جاتے ہیں، محاورے بدل جاتے ہیں، کہاوتیں بدل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! اب ذرا توجہ چاہوں گا، پہلے جو عربی عرب میں بولی جاتی تھی 1400 سال پہلے، اس دور کی عربی میں اور آج کی عربی میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا، ضرب الامثال بدل گئے، باتیں بدل گئی، انداز بدل گیا۔ اللہ اکبر! جو 1400 سال پہلے عربی بولی جاتی تھی مکہ اور مدینہ کے اندر، اس میں اور آج کی عربی میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا۔ اللہ کرے یہ بات آپ سمجھے، لیکن اب ذرا قرآن کو دیکھیں۔ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اسے نازل ہوئے 1400 سال گزر گئے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن پاک کی عربی پرانی ہو گئی ہے، قرآن پاک کی عربی فرسودہ ہو گئی ہے۔ نئی زبان لے کر کے آؤ، اب اس زبان کو پرانا کر دیا ہے۔ کوئی پوری دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کی عربی پرانی ہو گئی ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اگر قرآن کو قدیم زمانے کے اعتبار سے پڑھا جائے تو اس میں حضرت آدم کا ذکر بھی ہے، اس میں حضرت موسیٰ کا ذکر بھی ہے، اس میں حضرت یحییٰ کا ذکر بھی ہے، اس میں حضرت زکریا کا ذکر بھی ہے۔ مطلب قرآن پاک کو اگر قدیم زمانے کے اعتبار سے پڑھا جائے تو قرآن قدیم عربی کا فائدہ دیتا ہے، اور اگر آج کے تناظر میں پڑھا جائے تو قرآن آج کی ٹیکنالوجی، آج کی ترقی، آج کا سائنس، قرآن آج کی عربی کا فائدہ دیتا ہے۔ اب جملہ بولتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ تو 1400 سال گزرے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کی عربی پرانی ہو گئی ہے۔ اگر 50,000 سال بھی گزر جائے تو اللہ کی قسم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کی عربی پرانی ہو گئی ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے لوگوں کی باتیں بدلتی ہیں، لوگوں کا انداز بدلتا ہے، لوگوں کی حالتیں بدلتی ہیں، لوگوں کی تہذیب بدلتی ہے، لوگوں کا تمدن بدلتا ہے، لیکن اللہ کا کلام نہیں بدلتا، اللہ کا کلام نہیں بدلتا، اللہ کا کلام نہیں بدلتا۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے، اے قوم محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ آپ بول نہیں رہے اور بولے یا رسول اللہ۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں آپ سے، قرآن کی۔ قرآن پاک کی عربی کبھی پرانی نہیں، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے۔ ذرا بولیں اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ رب کا کلام ہے، قرآن پاک کی عربی کبھی پرانی سنیں آپ، ذرا محبت سبحان اللہ بولیں۔ ایک ذرا میں ایک بات پر لکھتا ہوں، شاید آپ غور سے سمجھ پائیں۔ قرآن پاک ہے کیا؟ قرآن پاک، ارے آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اس علاقے سے ہر سال حفاظ کو یہاں سے نکال رہے ہیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ حفاظ نہیں بلکہ اس مدرسے سے عالم علماء عالم و علماء یہ نکل آئیں۔ بس غور سے جلدی سنیں آپ میری بات کو، اور یہ آپ کی محنت رہے گی، اس میں آپ کی کاوش رہے گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اللہ جس سے دین کا کام لینا جانتا ہے یا لینا چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے۔ اللہ نے مولانا اقبال مدنی اور مولانا لیاقت کو اگر آپ کے درمیان میں بھیج دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے دین کا کام لینا چاہتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ علماء محنت کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ قرآن کی تعلیم کو آگے بڑھائیں گے۔ سبحان اللہ بولیں، ہلکے مت ہوئیے اور سنیے ذرا قرآن پاک ہے کیا۔ ایک بہت بڑا سائنسداں گزرا ہے، اس کا نام ہے کوسٹو، آپ اسے سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا۔ یہ فرانس کا رہنے والا تھا، اب تو اس کا انتقال ہو گیا۔ کوسٹو
یہ بہت بڑا ویگیانک تھا. قرآن پاک کی آیت سنیں, غور سے سنیے گا, میری تقریر غور سے سننے سے سمجھ میں آئے گی, غور سے. کام کی بات کرتا ہوں, میں نے پہلے کہا تھا قرآن پاک میں ہے مرج البحرین یلتقیان, اللہ نے دو سمندروں کو ملا کے بہایا ہے. دو سمندر, ادھر سے اٹھاؤ میٹھا پانی, ادھر سے اٹھاؤ کھارا پانی, ادھر سے اٹھا کے پانی پیو تو دل کو سکون ملے, ادھر سے اٹھاؤ تو لگے کہ گلا کٹ گیا. دو پانی ایک ساتھ بہ رہے ہیں. توجہ ہے, سب کی ہاتھ اٹھا کر بتائیں. ایسی بات بتانے لگا ہوں شاید آپ نے سنی ہو. دونوں پانی ایک ساتھ بہ رہے ہیں لیکن دونوں آپس میں ملتے ہی نہیں سمجھے. اللہ کی قدرت. ارے آپ ابھی مولانا اقبال کے گھر سے پانی منگا لیں, ان کے گھر سے پانی منگا لیں, دونوں کے ایک ساتھ زمین پر ڈال دیں, مل جائے گی کیا؟ نہیں بول رہے سب. میں جا کر بتاؤں گا یو پی میں ایسا سنا تھا, دیکھ لیں آپ, مرضی آپ کی ہے. منہ مسکرا کے سبحان اللہ بولو. دونوں پانی ایک ساتھ بہ رہے ہیں لیکن آپس میں, پوری مسجد بولے, آپس میں ملتے نہیں. ادھر سے اٹھاؤ میٹھا پانی, ادھر سے اٹھاؤ کھارا پانی. جو کوسٹو فرانس کا سائنسداں تھا اس نے سوچا کہ میں تحقیق کرتا ہوں آخر یہ دونوں پانی آپس میں ملتے کیوں نہیں ہے, آخر وجہ کیا ہے, آخر وجہ کیا ہے. کوسٹو کہتا ہے میں نے محنت کی, 10 سال تک میں محنت کرتا رہا. اس نے غوطے لگائے, اللہ اکبر, 10 سال کی محنت کرنے کے بعد کوسٹو جو سائنسداں ہے اس نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کو دنیا والوں کو دیا اور اس نے دلیلوں سے یہ بات ثابت کی ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہے, ان دونوں کے درمیان ایک بیریئر ہے, ان دونوں کے درمیان ایک انسین دیوار ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن دونوں پانیوں کو ملنے نہیں دیتی. یہ کتاب کوسٹو نے زمانے والے کو دی, لوگوں نے کتابوں کو پڑھا, اس کتاب کا مطالعہ کیا, کوسٹو کی بڑی تعریف کی. کوسٹو صاحب آپ کو مبارک ہو, آپ نے دنیا میں پہلی بار انسانوں میں یہ تحقیق کی ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن دیوار ہے جو دونوں پانیوں کو ملنے نہیں دیتی. لوگوں نے تعریف کی, لوگوں نے انعام دی, لوگوں نے عزت دی, لوگوں نے اکرام کیا. بڑی غور کیجئے گا. اسی درمیان میں ایک مولانا سے ملاقات ہوئی, مولانا نے کتاب کو پڑھا اور کوسٹو سے ملاقات کی. کوسٹو سے کہا کوسٹو صاحب ہم تمہاری تحقیق کو کاٹ دیتے ہیں, ہم تمہاری عزت کرتے ہیں. تم نے تحقیق کر کے انسانوں میں سب سے پہلے یہ بات بتائی ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہے, ایک بیریئر ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتا. ہم تمہاری تحقیق کی قدر کرتے ہیں, میں تمہاری تحقیق کو سلام کرتا ہوں. مولانا نے کہا ذرا غور کرنا, میں تمہاری تحقیق کو مانتا ہوں لیکن میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. آپ تحقیق کرنے والے ہیں, ایمانداری سے آیت سن کے بتائیے گا اور آپ تحقیق پہ یقین رکھتے ہیں. میں قرآن سے ایک آیت پڑھتا ہوں اور قرآن دنیا والوں کی کتاب نہیں, کسی دنیا والے کا کلام نہیں, قرآن ہمارے رب کا کلام ہے. جب کوسٹو سے مولانا نے کہا تو کوسٹو نے کہا آپ آیت پڑھیں, تو مولانا نے سورہ رحمان کی تلاوت کی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. مولانا نے کہا ترجمہ سنیے, دو سمندر آپس میں مل کے بہ رہے ہیں لیکن رب نے کہا ہے ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتی لیکن وہ دیوار دکھائی نہیں دیتی. جب کوسٹو نے آیت سنی زمین پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا مولانا دنیا میں سب سے پہلا انسان میں ہوں جس نے دنیا والوں کو بتایا ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک بیریئر, ایک دیوار ہے. یہ بات 1400 سال پہلے کس نے قرآن میں لکھ دی؟ مولانا نے کہا انسانوں میں تم پہلے انسان ہو جس نے یہ تحقیق کر کے زمانے والے کو بھی کہ دونوں کے درمیان ایک بیریئر, ایک
بچ گیا. قرآن کی عظمت. مجھے کلمہ پڑھا دو اور مسلمان بنا. اور محبت سے سبحان اللہ بول دو. یہ قرآن ہے. آج بھی قرآن پاک کو پڑھ پڑھ کر, توجہ چاہوں, پڑھ پڑھ کر مطالعہ کر کے غیر مسلم کلمہ پڑھ رہے ہیں. آپ ہلکے ہو گئے ذرا, بات آپ کی آئے. کوش کو کلمہ پڑھ گیا. قرآن پاک کے معجزے کو دیکھ کر میرے عزیز آپ بڑے خوش نصیب ہیں, خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ پر یہ کرم کیا کہ آپ کو انسان بنا کر میرے رب نے نبی آخر الزمان کا امتی بنا دیا. اور کرم یہ ہوا کہ اللہ نے قرآن پاک ابھی تک ہمارے درمیان میں رکھا. اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں تمہارے درمیان, ان جملوں کو سمجھیں اور یہ نعیمی کا پیغام سنیں. صدر الافاضل کی بارگاہ کے پالے ہیں سبھی. علماء بھی سبحان اللہ نہیں بول رہے, آپ تو بول رہے. ان کا تو حضرت کا جلسہ ہے, انہیں تو بولنا ہی پڑے گا. سبحان اللہ بولے آپ بھی. کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ ہمیں انسان بنا کر امتی بنایا. قرآن ابھی تک حضور نے کیا فرمایا, میں تمہارے درمیان دو چیزیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ ساری تقریر اسی پر کھڑی ہے. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے زمانہ بدلے گا, وقت بدلے گا, حکومتیں بدلیں گی, موسم بدلے گا. زمانہ کوئی بھی ہو, وقت کوئی بھی ہو, حالات کیسے بھی ہو, یہ بات میں نے نہیں میرے مصطفیٰ نے کہی ہے. تم کو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک میرے گھر والے, دوسرا قرآن. یہ ضمانت تو حضور نے دی ہے. لہذا بڑے خوش نصیب ہیں, قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیے. قرآن پڑھائی. اور دیکھیے ایک بات اور کہوں, پیسہ بندہ کماتا ہے, خرچ بھی کرتا ہے, لیکن اس پر غور کرنا, بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کا پیسہ دینی تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے. اتنی ہلکی بات نہیں تھی اتنی ہلکی. تو سبحان اللہ بولا. حقیقت تو یہ بھاری تھی. بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا کوئی بھی پیسہ جو اس نے کمایا حلال, 1 روپیہ 2 روپے 10 روپے 50 لاکھ 2 لاکھ. کیوں یہ بات میں نے کیوں کہی؟ دینی تعلیم پہ جو پیسہ آپ نے خرچ کیا, انشاءاللہ آپ یاد رکھ لیں, میں تقریری جملے نہیں حقیقت کہہ رہا ہوں, اس کی بہاریں آپ قبر میں بھی دیکھیں گے, حشر میں بھی دیکھیں گے. اور بولے سبحان اللہ.